وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور جب ہم نے تم سے قول و قرار لیا اور تمہارے اوپر ہم نے کوہ طور کو بلند کر دیا، ہم نے فرمایا تم پکڑ لو مضبوطی سے، یعنی قبول کر لو جو ہم تمہیں دے رہے ہیں، اور یاد کر لو جو اس میں ہے۔ اب مضبوطی سے پکڑنے سے کیا مراد ہے؟ بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ اپنے جلال کا مظاہرہ فرماتے ہیں، اور اس بات کی اس وقت ضرورت بھی ہوتی ہے۔ اس آیت میں بھی کچھ ایسا ہی واقعہ بیان ہوا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو بنی اسرائیل پر اتنا بلند فرمایا گویا وہ ان کے اوپر ہی آ گیا ہو، اور انہیں یوں محسوس ہونے لگا جیسے کوہ طور ان پر گر جائے گا۔ اسی صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے ان سے قول و قرار لیا، ان کو تعلیمات دی اور ان سے فرمایا کہ ان تعلیمات کو ذرا قوت سے پکڑنا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے بھی یہی فرمایا گیا تھا نا کہ یحییٰ اس کتاب کو ذرا قوت سے پکڑنا۔ کتاب کو قوت سے پکڑنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا وہ کتاب گر رہی تھی؟ نہیں، مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کو نافذ کرنے، اس پر عمل کرنے، عمل کروانے کے لیے قوت کی ضرورت پڑے گی، ایمانی قوت کی بھی، انسانی قوت کی بھی، سر و سامانی اور اسلحے کی قوت کی بھی ضرورت پڑے گی۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے فرمایا تیاری کرو ان کے مقابلے میں اتنی تیاری جتنی کی جا سکتی ہے قوت کے حصول کے لیے، سورہ الانفال کی آیت نمبر 60۔ بات یہ ہے کہ قوت کا حصول دین کو نافذ کرنے کے لیے جہاد ہے۔ قوت کا استعمال تو جہاد ہے ہی، مگر قوت کی تیاری، اس کا حصول بھی جہاد ہے۔ یعنی بنی اسرائیل سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم جو تمہیں دے رہے ہیں اس کو مضبوطی سے پکڑنا۔ مضبوطی سے مراد یہ بھی ہے کہ اس کو یاد رکھنا، کوئی چیز تمہاری یاد، تمہارے عمل اور تمہاری زندگی سے خارج نہ ہونے پائے۔ اس نصیحت پر عمل کرو گے تو تم سب پرہیزگار بن جاؤ گے۔ معلوم ہوا کہ پوری قوم کو پرہیزگار بنانے کے لیے ایک نظام، ایک قوت، ایک دعوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان چیزوں کے لیے کوشش جہاد ہے۔ آیت نمبر 64، ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ پھر تم اس کے بعد اپنے عہد سے پھر گئے، پس اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم تباہ و برباد ہو گئے ہوتے۔ یعنی تم نے دین کو نافذ کرنے کے لیے قوت کا حصول نہیں کیا، تم اپنی ذاتی اغراض میں پڑ گئے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنی رحمت کی، اپنا فضل کیا، اور اگر یہ فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم کب کے تباہ و برباد ہو چکے ہوتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اور تم جان چکے ہو ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ہفتے کے دن کے متعلق زیادتی کی تھی، پس ہم نے ان سے یوں کہا تم سب کے سب ذلیل بندر بن جاؤ۔ اب یہاں یوم سبت کا واقعہ بیان فرمایا جا رہا ہے، اس لیے اس سے اگلی جو اس سے جڑی ہوئی آیت ہے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ پس اس واقعے کو ہم نے عبرت بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، اور ان لوگوں کے لیے جو بعد میں آنے والے تھے، اور پرہیزگار لوگوں کے لیے ہم نے اس واقعے کو باعث نصیحت بنا دیا۔ کسی جزیرے میں ایک بستی تھی جس کے لوگ ماہی گیر تھے، یعنی مچھلیاں پکڑتے تھے۔ اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ تم لوگ ہفتے میں 6 دن مچھلیاں پکڑا کرو، اور 7ویں دن یعنی ہفتہ کے روز تم آرام کرو، اپنے بال بچوں میں رہو، اللہ کی عبادت کرو، دین کا مطالعہ کرو، اعتکاف کرو۔ تم لوگ ہرگز اس دن شکار نہیں کرو گے اور کسی قسم کا دنیا کا دھندا نہیں کرو گے۔ اب آپ غور فرمائیں تو معلوم ہوگا کہ یہ انسانی فطرت کا بھی تقاضا ہے کہ ایک ہفتے میں کم از کم ایک پورا دن انسان اپنی عام زندگی کے معمولات سے ہٹ کر اپنے بال بچوں کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ زندگی گزارے۔ لیکن انسان کی طبیعت میں لالچ بھی ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں نے تو اس دن شکار اور دنیا کا دھندا وغیرہ سب چھوڑ دیا، مگر یہ بہت تھوڑے لوگ تھے۔ اکثریت ان لوگوں کی تھی جو شکار کرتے رہے، یا کچھ لوگوں نے ایسا کیا کہ وہ مچھلیوں کو پکڑ کر ایک جگہ قید کر دیتے تھے اور اتوار کے دن ان کو پکڑ لیتے تھے، یعنی ہیلے بہانے کر کے انہوں نے یوم سبت کو بھی شکار جاری رکھا۔ اس پورے واقعے میں جو اہم ترین بات ہے، اب اس کی طرف آتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق حلال عطا فرمایا تھا، 6 دن کا شکار ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی تھا، لیکن انہوں نے اللہ کے دیے ہوئے رزق حلال کو اپنے لیے کافی نہیں سمجھا، اور اس میں انہوں نے اپنی طرف سے یوم سبت کا رزق شامل کر دیا جو کہ ان کے لیے حرام تھا، یعنی رزق حرام شامل کر دیا۔ اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے جو انہیں دی، وہ سزا ہر اس شخص کو ملتی ہے جو حرام کھاتا ہے۔ جب انسان اللہ کے دیے ہوئے رزق کو کافی نہیں سمجھتا اور اپنی طرف سے اس میں حرام ملانا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے دیے ہوئے رزق حلال کو کافی نہیں رہنے دیتے۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جتنا رزق دیتے ہیں وہ ہماری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے، لیکن جب ہم اللہ کے دیے ہوئے حلال رزق کو ناکافی سمجھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اس حلال رزق کے ناکافی ہونے پر مہر ثبت فرما دیتے ہیں، چنانچہ پھر حرام کمائے بغیر گزارا ہی نہیں ہوتا۔ یہی ان لوگوں کے ساتھ ہوا۔ یہ لوگ اب ہر ہفتے کے 6 دن شکار کرنے جاتے تھے، مگر انہیں مچھلیاں نہیں ملتی تھیں۔ مچھلیاں انہیں صرف یوم سبت ہی میں زیادہ ملتی تھیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے جوابی کارروائی تھی کہ اچھا، اگر تم لوگ حرام ہی کھانا چاہتے ہو تو پھر حرام کھاؤ۔ اللہ کی طرف سے حلال کی مقدار ان کے لیے کم کر دی گئی، جس کے نتیجے میں یہ لوگ اپنی روزی میں حرام کی مقدار زیادہ سے زیادہ شامل کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اب اس واقعے کے بعد اس جملے کی اصل حقیقت کا اندازہ ہوتا ہے جو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کیا کریں بھائی، گزارا نہیں ہوتا۔ اور سچی بات ہے کہ جب تک آپ حلال کھاتے رہیں گے گزارا ہوتا رہے گا، اور جس دن آپ اس میں حرام شامل کر دیں گے پھر حلال سے گزارا نہیں ہوگا، پھر حرام کی مقدار بڑھتی چلی جائے گی اور حلال کی مقدار کم ہوتی چلی جائے گی، اور آخر کار یہ پتہ چلے گا کہ گزارا ہی نہیں ہوتا۔ یعنی رشوت لیے بغیر گزر بسر ممکن نہیں ہے، رشوت دیے بغیر گزارا نہیں ہوتا، پھر حلال سے گزارا نہیں ہوتا، پھر حرام سے ہی گزارا ہوتا ہے۔ جیسے اللہ نے مچھلیوں کو حکم دیا کہ ہفتے کے باقی 6 دن نہ آئیں، صرف سبت کے دن آئیں اور اچھل اچھل کر آئیں، تو پھر یوم سبت کو شکار کیے بغیر ان کا گزارا نہیں ہوتا تھا۔ اور پھر جب یہ نوبت آ گئی کہ یہ لوگ حرام روزی پر ہی چل پڑے تو پھر اللہ نے ان سے کہا کہ کونو قردۃ خاسئین، تم سب کے سب ذلیل بندر بن جاؤ، اور ان کی شکلیں مسخ کر دی گئیں اور ان کی شکل کو بندروں کی شکلیں بنا دیا گیا۔ آیت نمبر 66۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم فرماتے ہیں کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ انہوں نے کہا، ہم سے آپ مذاق کر رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ نے کہا، میں اس بات سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلین میں سے بن جاؤں۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ انہوں نے کہا، اپنے پروردگار سے درخواست کیجیے کہ ہمارے لیے ذرا وضاحت سے بیان کریں کہ یہ گائے کیسی ہو۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا بلکہ درمیان میں ہو، اور دیکھو اب تمہیں جو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر گزرو۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها۔ انہوں نے کہا، اپنے پروردگار سے درخواست کیجیے کہ ہمیں بیان فرمائیں کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو۔ قال انها يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین۔ حضرت موسیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گائے زرد رنگ کی ہو، اس کا رنگ بھی شوخ ہو اور دیکھنے والوں کو بھلی لگے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا۔ کہنے لگے، اپنے پروردگار سے درخواست کیجئے کہ ہمارے لیے بیان فرمائے کہ یہ گائے کیسی ہو، ہم ذرا گائے کے بارے میں کچھ شک و شبہ میں پڑ گئے ہیں۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اللہ نے چاہا تو ہم اس گائے کا پتہ چلا لیں گے۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس نے نہ کبھی ہل چلایا ہو نہ اسے کبھی زمین میں جوتا گیا ہو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، اور نہ اس نے کبھی آب پاشی کی ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، ہر عیب سے پاک ہو۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ انہوں نے کہا،
اب آپ نے سیدھی بات واضح کی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اسے ذبح کیا اور وہ لگتے نہیں تھے کہ ذبح کریں۔ اب ان آیات کے مطالعے سے پہلے ان کا تھوڑا پس منظر جان لینا ضروری ہے، وہ میں پہلے سے آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ بنی اسرائیل میں عامیل نامی ایک شخص قتل ہو گیا تھا اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مردہ شخص کے جسم، یعنی جو قتل ہوا تھا اس کے جسم پر مارو تو وہ جی اٹھے گا اور بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ اب بنی اسرائیل کی تاریخ میں ہمیں معجزات کا بہت زیادہ عمل دخل ملتا ہے۔ یہ بھی انہی معجزات میں سے ایک معجزہ تھا کہ گائے کو ذبح کرو گے اور وہ گائے کا ٹکڑا اس مردہ شخص کے جسم پر مارو گے تو وہ جی اٹھے گا اور بتا دے گا کہ میرے قاتل کا نام کیا ہے۔ اور گائے کو ذبح کرانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ بنی اسرائیل کے دلوں میں، ان کے ذہن میں گائے کا جو تقدس بس چکا تھا اس پر تلوار چلائی جا رہی ہے، اور پھر انہیں یہ بھی دکھایا گیا کہ ایک مردہ آدمی زندہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس طرح موت کے بعد کی زندگی کا ایک نقشہ انہیں اس دنیا میں دکھا دیا گیا۔ اور بنی اسرائیل کو جب گائے ذبح کرنے کا حکم ملا تو ان کے دلوں میں جو بچڑے کی محبت اور گائے کا جو تقدس جڑ پکڑ چکا تھا، اس کے باعث انہوں نے اس حکم سے کسی نہ کسی طرح بچ نکلنے کے لیے مین میخ نکالنی شروع کی اور طرح طرح کے سوال کرنے لگے کہ وہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیا ہو، کس طرح کی ہو، کس عمر کی ہو۔ اور بالآخر جب ہر طرف سے ان کا گھیراؤ ہو گیا اور سب چیزیں ان کے سامنے واضح کر دی گئیں، تب انہوں نے چاروں ناچار بادل نخواستہ اس حکم پر عمل کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک گائے کے ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں، تو وہ سب بولے کہ آپ مذاق کر رہے ہیں، کیسی بات کر رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ۔ اس پر حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہوں۔ جہالت سے مراد یہاں یہ ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھوں اور یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ گائے ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ ذبح کرنے کا حکم نہ دے رہے ہوں۔ اس سے ایک اور بھی بات کا اشارہ ملتا ہے کہ دین کے معاملے میں جھوٹ یا مذاق یا ٹھٹھے یہ ہرگز اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ ہیں، اور یہ مومنین کا، پیغمبروں کا، نبیوں کا شیوا نہیں ہے۔ ایک اور انتہائی دلچسپ اور اہم بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے حکم دے رہے ہیں کہ گائے ذبح کرو۔ اب یہاں حکم صرف گائے ذبح کرنے کا تھا۔ اب بنی اسرائیل کو لولی، لنگڑی، کالی، گوری، جوان، بوڑھی جیسی بھی گائے ملتی وہ ذبح کر دیتے، اللہ تعالیٰ کا حکم پورا ہو جاتا۔ مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس گائے کی واضح نشانیاں پوچھنا شروع کر دی کہ کیسی گائے ذبح کریں۔ اور غور فرمائیں کہ اب بنی اسرائیل جیسے جیسے سوالات کرتے چلے گئے، پابندیاں مزید لگتی چلی گئیں۔ پہلے جب انہوں نے سوالات نہیں کیے تھے وہ کوئی بھی گائے پکڑ کر ذبح کر سکتے تھے، مگر اب انہوں نے خود اپنے اوپر اتنی ساری پابندیاں لگوا لیں کہ وہ گائے جس کا اللہ تعالیٰ نے نقشہ بیان کیا وہ گائے بہت مشکل سے انہیں ملی، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے اس کے وزن کے برابر سونا چاندی دے کر اسے خریدا اور ذبح کیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جب کوئی حکم آتا ہے اللہ کی طرف سے تو اس پر جتنے زیادہ سوال کریں گے، جتنے زیادہ تفصیلات میں جانے کی کوشش کریں گے اور جتنی زیادہ اس کے لیے دلائل کو پوچھنے کی کوشش کریں گے، اتنی زیادہ مشکلات بڑھتی جائیں گی۔ تو سب سے زیادہ انسان کے لیے بہتری اس میں ہے کہ جو اس کو حکم دیا جائے وہ بصر و چشم انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس کو پورا کرنے میں لگ جائے، نہ کہ سوالات کرنے میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آیات کے ذریعے ہمارے دلوں کو منور فرمائے اور ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر قائم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق اور شرف عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔